العلي العظيم لا إله إلا الله وحده إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ حضرات محترم، جس طرح کل یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت نمبر 261 سے انسان کی مالی عبادات کے متعلق اللہ رب العزت احکام اور مسائل بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے، ایک اصول، قانون، ضابطے دنیا کے ہیں۔ ایک قانون، ضابطہ اللہ کا ہے۔ دنیا کے ضابطے اپنی جگہ، اللہ کے ضابطے ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے ضابطوں کو، اس کے قوانین کو، اس کے انعامات کو صرف وہی شخص پا سکتا ہے جو اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے ایک جگہ دیکھی ہی نہیں، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا کیسے اندازہ ہوگا؟ اسی طرح اسلام کے احکامات پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے ثمرات بھی انہیں ہی ملتے ہیں۔ بظاہر وہ نظر نہیں آتے، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا۔ ان میں مثال کے طور پہ یہ بات جان لیں کہ دنیا کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس اگر 100 روپے ہیں، اس میں وہ 5، 10 یا 20 خرچ کر دیتا ہے۔ اگر 5 خرچ کرتا ہے تو 5 کم ہو گئے، 95 رہ گئے۔ اگر 10 خرچ کرتا ہے تو 90 رہ گئے۔ اگر 15 خرچ کرتا ہے تو 85، 20 خرچ کرتا ہے تو 80۔ دنیا کا اکنامکس قانون یہ کہتا ہے کہ جب ان پیسوں میں سے کچھ کسی کو دے دو گے تو تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ دو گے تو بظاہر تمہارے قانون کے مطابق وہ کم ہو گئے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بڑھا دوں گا۔ کتنا بڑھاؤں گا؟ اس کی مثال اللہ نے دنیا کے اندر ہی دی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خرچ کرنا اپنے پیسے کو کم کرنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ، دنیا کے اندر اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو دانے کی دیکھ لو۔ انبتت، کہ ایک کاشتکار اس دانے کو بوتا ہے، 7 سنابل، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے جس کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے کاشتکاروں کو دیکھا ہوا ہے یا ان کو کچھ معلومات ہے، کیونکہ شہری زندگی میں ہمارے شہری بچوں کو ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے۔ جو شخص ذمہ دار جب اپنے کھیت کے اندر دانہ بوتا ہے تو وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور زمین کے اندر جا کے وہ دانہ پھٹ جاتا ہے۔ بظاہر وہ دانہ ضائع ہو گیا،
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، اس دانے کو اللہ پھاڑتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے۔ وہ ایک مردہ دانہ تھا، اس کے اندر اللہ زندگی کے آثار پیدا کرتا ہے، ایک باریک سی سبز کومپل نکلتی ہے اس دانے کے اندر سے، وہ زمین کی سختیوں کو پھاڑ کے باہر نکل کے ایک پودا بن جاتی ہے۔ یہ ساری کیفیات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو آج ہی کسی دانے کو مٹی میں بو کے دیکھ لیں، چند دنوں کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلے گا، پھر وہ بڑھتا بڑھتا جوان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس طرح ایک دانہ بویا جاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس میں سے 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب دانہ ایک بویا تو نکلے کتنے؟ 700۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ان دانوں کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض ذمہ دار دانہ بوتے ہیں ان کی فصل کم ہوتی ہے، بعض بوتے ہیں محنت زیادہ کرتے ہیں، زمین میں طاقت ہوتی ہے، ان کے دانے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے رستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ وہ دراصل خرچ تو کر رہا ہے، بظاہر اس کے پیسے کم، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے مال کو بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان رزق حلال میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس طرح تم اپنے جانوروں کو پال کے فربا کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقات کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے۔ یعنی جس طرح جانور اپنے گھر میں لاتے ہیں، چھوٹا سا کمزور سا ہوتا ہے، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، وہ موٹا تازہ فربا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، اتنا قوت اور طاقت میں آ جاتا ہے کہ انسان کے اپنے بس میں نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس جانور کو تم پالتے ہو، میں تمہارے صدقے کو اس طرح پالتا ہوں، اس طرح اسے بڑھاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے، ایک تو اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا اور دوسرا آخرت میں، اور تیسری بات یہ الصدقۃ رد البلاء، جو تمہارا صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلی کہ جو شخص خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اسی کے مال کو چھینا جاتا ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں کسی کے رزق کو کم کرتا اس وقت یہ کہتا ہے میرے مالک نے میری توہین کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری کوئی توہین نہیں کی، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، اس کا حق تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، میں نے اس کی ذمہ داری پورے معاشرے پہ ڈالی تھی، لیکن معاشرے نے اس یتیم کی پرورش نہیں کی، اس لیے میں نے اس معاشرے میں اچھے لوگوں سے رزق کو چھین لیا۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک مسکین آدمی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تم نے اس کو دیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جب اپنے رب کے روبرو پیش ہوگا تو اللہ اسے کہیں گے اے ابن آدم میں تیرے دروازے پہ آیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے دھتکار دیا۔ وہ کہے گا تو رب العالمین ہے، تو میرے دروازے پہ کیسے آ سکتا ہے اور میں کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں فلاں مسکین آدمی نے تیرے دروازے پہ آ کے پیاس کی شدت میں پانی مانگا تھا، تو نے نہیں دیا، تو نے اسے نہیں اپنے رب کو دھتکارا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا اسے دو، اسے پلاؤ، اسے کھلاؤ، میں تیرے دروازے پہ آیا، تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھ کے دھتکار دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جب کوئی دروازے پہ آئے تو حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اسے دے دینا چاہیے۔
ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص، جس طرح آج کل بہت سے لوگ پروفیشنل فقیر ہیں، اگر تو کوئی واقعتاً ضرورت مند ہو تو اس کو ددکارنا حقیقتاً ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کے متعلق انسان نے اتنی بڑی جسارت کی۔ لیکن یہ پروفیشنل لوگ جو نظر آتے ہیں کہ یہ نشہ کر رہا ہے یا یہ شخص اچھا بلا ہے اور فضول مانگ رہا ہے، آنکھوں کی بنیائی ٹھیک ہے لیکن یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا اور کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، تو پھر اسے اچھے طریقے سے مدافعت کر لینی چاہیے۔ اللہ نے اس کے بعد اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ کس شخص کا اللہ کے ہاں رزق قبول ہوتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، کس شخص کا اللہ صدقہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ سارے آداب و مسائل انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس آیت میں غور سے آپ دیکھیں، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے، انبتت، جسے ذمہ دار کاشتکار بوتا ہے، 7 سنابل، اس پہ 7 سٹے لگتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی وسیع علم والا ہے، اللہ کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمارے پاس جو معلومات ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے، اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔